دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ آج کے دن کا آغاز خداوند کے مبارک نام سے کرتے ہیں، خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز مومنین، آج پاک ماں کلیسیا بشارت کی عید مناتی ہے۔ آج کے دن جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس بشارت لے کے جاتا ہے۔ آج کے کلام میں ہم سب سنیں گے کہ مقدسہ مریم کے پاس کس طرح فرشتہ گیا اور اسے کیا پیغام دیتا ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے آج کا کلام سننے کے لیے، اور جو دوست اس وقت ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل جیزس میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر روز خداوند کا زندہ کلام آپ تک پہنچ سکے۔ آئیں ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور آج کے اس پوری تلاوت اور دعا میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے خداوند کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے ہاتھوں کو جوڑیں اور اس کی حضوری میں آئیں۔ اور آج ہم خداوند کا زندہ کلام اس قید کے ساتھ مل کر سنیں گے۔ جی، ہمارے لیے آج کا پیغام مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 1 باب 26 سے 38 آیات۔ اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس، جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اور فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کس طرح ہوگا، جب کہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ، تیری رشتہ دار الزبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ عزیز مومنین، آئیں خداوند کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکائیں، آج کے کلام پر غور کریں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں۔ آج پاک ماں کلیسیا بشارت کی عید مناتی ہے۔ آج جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کو بشارت دیتا ہے، وہ بشارت جو ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بن گئی۔ آج خداوند ہماری زندگیوں میں بھی ہمیں بلاتا ہے، ہمیں بہت سے نیک مقاصد کے لیے چنتا ہے۔ آئیں ہم بھی خداوند کے حضور اپنے آپ کو تیار کریں اور مقدسہ ماں کی طرح کہہ سکیں کہ تیرے قول کے موافق ہو۔ خداوند کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے ہونٹوں کو کھولیں اور میرے ساتھ دعا کو دہرائیں۔
میرے پیچھے پیچھے دعا کو دہرائیں تاکہ ہم سب مل کر ایک جماعت کی صورت میں خداوند کی حضوری میں اپنی التجائیں، اپنی دعائیں، اپنی گزارشات پیش کر سکیں۔ قدوس خداوند رب الفاج، ازلی ابزندہ خدا کے بیٹے، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں کیونکہ تو زندگی اور موت کا خالق اور مالک ہے۔ اے پروردگار خداوند، ہم تیرے بچے اس نئے دن کا آغاز تیرے نام سے کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں آتے ہیں۔ اے پروردگار خدا، تو ہم سبوں پر اپنی نگاہ رحم کر دے، اپنا پاک روح انجیل دے۔ اس وقت دور و نزدیک سے، مختلف جگہ سے جتنے بھائی جتنی بہنیں میرے ساتھ ایک جماعت کی صورت میں ہم اکٹھے ہو چکے ہیں، پیارے خداوند خدا، یہ تیری پاک مرضی تھی۔ اے رب الفاج، ہم سبوں کے ہونٹوں کو چھو تاکہ تیری تعریف میں کھل جائیں، تیری حمد و ثنا کر سکیں، تیری پرستش کر سکیں۔ اے پروردگار خداوند، تیرے بچے تیرے چرنوں میں آتے ہیں، پیارے خداوند خدا، تو اپنے آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے، ہمیں ایمان کا مسح عطا کر، تاکہ ہم ہمیشہ اپنی بلاہٹ کو محسوس کریں کہ پیارے خداوند خدا، تو نے ہر انسان کو کس مقصد کے لیے چنا ہے۔ اے پروردگار، جب ہم تیرے کلام کی آواز کو سنتے ہیں تو ہم کہہ سکیں کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، ہم تیرے قول پر پورا اتریں، تیرے قول کے ماننے والے ہو جائیں۔ اے رب الفاج، اس وقت جتنی بہنیں جتنے بھائی تیری بارگاہ میں ہیں، پیارے خداوند خدا، تو سبوں کی زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے، ان کے گھرانوں میں اپنے پاک روح کو انجیل دے اور ان کے چگرد اپنے پاک روح کا مسح لگا دے، انہیں ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر تنگی سے محفوظ کر دے، ان کے گھرانوں میں، ان کے پیارے خداوند خدا زندگیوں میں اپنا پاک روح انجیل دے اور انہیں پاک روح کا مسح لگا دے تاکہ تیرے حکموں پر چلتے ہوئے تیرے نام کی تمجید کریں۔ اے پروردگار خداوند، تو نے مقدسہ ماں، کنواری ماں کے کوکھ سے جنم لے کر، پیارے خداوند خدا، تو نے زندگی کا منصوبہ جو انسان کے لیے تیار کیا، اس کو پایا، تکمیل کو پہنچا دیا۔ اے پیارے خداوند، ہم تیرے بیٹے تیری بیٹیاں تیری بارگاہ میں آتے ہیں اور تیری حضوری میں آتے ہیں، کیونکہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور تو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے اور تیری بادشاہی کا کوئی آخر نہیں ہے۔ میرے خداوند خدا، وہ ہماری سانس کی ابتدا سے، ہماری زندگی کے پہلے دن سے آخری سانس تک تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے۔ پیارے خداوند خدا، یہ دنیا تیرے ہاتھ کی کاراگری ہے، یہ انسان تیرے ہاتھ کی کاراگری ہے۔ ہم تیرے گناہگار بچے تیرے چرنوں میں آتے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں جس کے سامنے ہم جھک سکیں، تیرے سوا ہمارا کوئی غم خار نہیں جس کے سامنے ہم اپنی التجائیں، اپنی درخواستیں لے کر جائیں۔ اے رب الفاج، ہم تیرے چرنوں میں آتے ہیں، تیرے حضور منت کرتے ہیں، اپنی عرضیں گزرانتے ہیں، تو ہماری عرضوں، ہماری منتوں کو سن۔ اے پروردگار، اپنی بچوں پر رحم کر دے، اپنی بچوں پر رحم کر۔ میرے ساتھ مل کر سارے بولیں، اے خداوند ہم پر رحم کر، ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگار تیرے چرنوں میں آتے ہیں، ہم دنیاوی لالچ، دنیاوی سوچ و بچار میں پیارے خداوند خدا تجھے بھول جاتے ہیں اور گناہ میں گرتے ہیں، لیکن پیارے خداوند خدا تو بخشنے والا باپ ہے۔ اے پیارے خداوند، تو ہمیں ہمت، طاقت اور ایمان کا مسا دے تاکہ ہم اپنی بدی کی راہوں کو چھوڑ کر پیارے خداوند تیری طرف رجوع لائیں اور تیرے سچے پیروکار بن کر تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اے پروردگار، ہماری ساری منتوں، ہماری ساری فریادوں کو سن، ہماری ساری دکھ پریشانی کو دور کر دے، ہمارے بچوں کو پیارے خداوند خدا اپنے وفادار بیٹے اور بیٹیاں بنا دے۔ اے پیارے خداوند خدا، تیرے لوگ جہاں جہاں سے اس وقت میری آواز کو سن رہے ہیں، اے پروردگار، تو ان کے دلوں کو پاک روح سے بھر دے، ان کے ہونٹوں کو چھو لے تاکہ یہ تیری تعریف میں کھلیں، تیری حمد و ثنا کر سکیں، تیرے نام کی پرستش کر سکیں۔ اے پیارے خداوند، ان کے کانوں کو چھو، ان کے کانوں کو بلیس کر دے تاکہ یہ تیری آواز کو سنیں، تیری آواز پر لبیک کہیں اور تیری آواز پر پیارے خداوند خدا اپنے آپ کو حاضر کر دیں اور تیری آواز سن کر اپنے آپ میں ایک عملی تبدیلی لائیں
اور تیرے سچے پیروکار بن جائیں۔ اے پروردگار، تو اپنی بچوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ تو اپنے بچوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ آج ایک بار پھر تیرے حضوری میں آتے ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو سننے والا باپ ہے۔ التجائیں اپنی لے کر تیری بارگاہ میں آتے ہیں، تو ہم پر رحم فرما۔ اے پروردگار، مقدسہ ماں فرشتے کا پیغام سننے کے بعد اٹھی اور اپنی رشتہ دار الزبات کے ہاں گئی، جو کہ بڑھاپے میں جو باج کہلاتی تھی اور اسے چھٹا مہینہ تھا، اور حضرت یوحنا کی پیدائش تک اپنی بہن کی خدمت کرتی رہی۔ ہمیں بھی ہمت دے دے، ہمیں اس محبت میں باندھ دے جس محبت نے مقدسہ ماں کو کھینچا اور وہ اپنی بہن کو ملنے گئی، اور جب ملی تو الزبات نے کہا کہ یہ کیسے ہوا کہ خداوند کی ماں میرے گھر آئی۔ اے پروردگار، ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھے پہچانیں، تجھے اپنی زندگیوں میں جگہ دیں، اپنی گھرانوں میں تجھے اتار لیں، اپنے دلوں میں اتار لیں، اور تجھے ہمیشہ دن بعد کہہ سکیں، اور پیارے خداوند خدا تیری قدرت کو محسوس کریں، اور ہمیں ہمت دے تاکہ ہم بھی اپنی بہن اور بھائیوں کے ساتھ اسی محبت میں بندھے رہیں جو محبت تو نے ہم سب کو سکھائی ہے۔ ایسی محبت کہ تو نے اس محبت میں صلیب کی چوکھٹ پر اپنی جان دے دی اور ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا۔ ہمارے گناہوں کو پیارے خداوند تو نے اپنے اوپر لے لیا، اور پیارے خداوند ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب کی چوکھٹ پر چڑھایا گیا۔ اے پروردگار، ہماری دعاؤں کو سننے والے باپ، ہماری دعا پر کان لگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ تیرے کان اتنا باری نہیں جو ہماری دعاؤں کو سن نہ سکے۔ اسی ایمان سے تیرے چرنوں میں آتے ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اے پروردگار، آج ہماری ساری التجا فریاد کو سن اور قبول فرما۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیز مومنین، خداوند آپ کے گھرانوں میں، آپ کی زندگیوں میں آج کے زندہ کلام کے وسیلہ سے بہت ساری برکات انجیل دے، آمین۔